جی السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی معلوماتی قسم کی ویڈیو لے کے آیا ہوں، جو کہ 1996 میں جو ربوہ پاکستان میں دھماکہ ہوا تھا مسجد مہدی کے اندر، سب لوگوں کو یاد ہوگا جو دنیا بھر میں اس وقت پھیل چکے یا اس وقت ربوہ میں تھے، اس کے بعد ربوہ سے ان کو نکلنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو اس وقت جو دکھا رہا ہوں یہ نظارہ ہے فرینکفرٹ جرمنی کا، آج ایک خوبصورت موسم کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت، بڑی کمال قسم کا نظارہ ہے، ایک ہائی جگہ سے، ہائٹ والی گھر کی بالکونی سے کھڑے ہو کے۔ یہ پہلے جو آپ نے دیکھا وہ فرینکفرٹ کا سینٹر تھا، اور اس کے اوپر نیلے آسمان کے اندر تیرتے ہوئے وائٹ کلر کے جو بادل ہیں، ان کا جو خوبصورت نظارہ ہے، اس کے اندر جب ہم نیچے جاتے ہیں تو پھر انسانی بنائے ہوئے گھر جو دھوپ کے اندر چمک دمک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فرینکفرٹ کا علاقہ ہے، پروئنگس ہائم اور ایکن ہائم، یہ والا جو کنارہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نیچے اگر دیکھیں بڑا ہی خوبصورت منظر لگتا ہے جب ٹرینیں بھاگتی ہوئی اور گاڑیاں چلتی ہوئی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں۔ جب ہائٹ سے ان کو دیکھو تو چھوٹی ذرا ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس خوبصورت موسم کو کیسے انجوائے کرنے کے لیے باہر پیدل بھی نکلے ہوئے ہیں، سائیکلوں پہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ نظارہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مجھے جب بھی موسم اچھا ہو، دھوپ نکلی ہو، تو یہ بڑا خوبصورت سین لگتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو دوست اس کو دیکھیں گے وہ بھی اس کو انجوائے کریں گے۔ یہ فرینکفرٹ کا جو بارڈر ہے، تقریباً یہاں آ کے فرینکفرٹ کا یہ ایریا ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ جو علاقہ آگے ہے وہ پھر باد ولبل کی طرف نکل جاتا ہے۔ پھر جب آگے چلتے جاتے ہیں فرید برگ کا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہ سارا آپ دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، دیکھنے کے لائق ہے، خاص طور پہ جس وقت دھوپ کے اندر جب ہر چیز چمک رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس جگہ سے، وہ آپ دیکھیں وہ جو پنکھے ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے، جتنی تیزی سے یہ گھومتے ہیں اتنی زیادہ یہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہماری سیر کا، جس طرح ہم ریگولرلی آپ کو اکثر نظارے یہ سیر کے دکھایا کرتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا اگر آگے چلے جائیں تو پیچھے وہ جو علاقہ ہے، آپ جو بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، یہ غالباً وہ فرینکفرٹر بیرک کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں، اور اس کے پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کیونگسٹائن، جہاں پہ اوپر فیلڈ برگ میں اگر جائیں بڑی ہائٹ پہ ہے۔ یہ بھی آپ کو پہلے ایک دفعہ دکھائی ہے انشاءاللہ، یہ کرونا ٹائم ختم بعد میں کر رہا تھا۔ وہ جو ربوہ کے اندر 1996 میں مسجد مہدی جو گول بازار میں ہے، وہاں محراب میں جو دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے اندر کافی دوست جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ میرے والد صاحب پروفیسر محمد اسلم صابر، جو ٹی آئی کالج میں عربی پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد صدر انجمن احمدیہ میں نائب ناظر بیت المال کی خدمات انجام دینے کی ان کو توفیق ملی۔ پھر اس کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے، اور ابھی وہاں پہ جامعہ جو ہے احمدیہ، اس میں تدریس، یعنی وہ میرا خیال ہے غالباً فارسی کے جو چند لیکچر وہ دیتے، لیکن کرونا کی وجہ سے آج کل وہ بھی بند ہے۔ تو اس حادثے کے اندر میرے والد صاحب کی جو آئی ویو ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اور شدید زخمی تھے، موجزانہ طور پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی۔ تو اس حادثے کے بعد وہاں ڈاکٹر راجہ ہومیوپیتھک جو مشہور تھے ربوہ گول بازار میں ہی، ان کی وہ کیورٹی میڈیسن کے نام، انہوں نے ایک نظم لکھی والد صاحب کے متعلق، الفضل میں غالباً چھپی، کہ ایک زندہ شہید کے نام سے۔ اور وہ والی نظم جب والد صاحب کے پاس پہنچی تو پھر اس کے جواب میں والد صاحب نے ایک نظم لکھی راجہ صاحب کو مخاطب کر کے۔ وہ والی ساری باتیں جو میرے والد صاحب نے آن ریکارڈ بتائیں، وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اینڈ پہ پیش کروں گا۔ امید ہے کہ اس واقعہ کو آپ سن کے، اور اس کے بعد وہ نظم اس پس منظر میں جو ایک زندہ شہید کے نام سے راجہ صاحب نے جو نظم لکھی، پھر اس کے جواب میں والد صاحب نے چند شعر لکھے، یہ
آپ کی دلچسپی کے لیے کافی بہتر مواد ہوگا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم کسی نئی چیز کے ساتھ آپ کو دوبارہ کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ 2 ستمبر سن 96 کو میری ریٹائرمنٹ سے 2 ماہ قبل قریباً مسجد مہدی والا واقعہ پیش آیا کہ وہاں بم پھٹا اور مسجد کو بھی نقصان پہنچا اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن سب سے زیادہ چوٹ جو آئی تھی، سب سے شدید زخم جو تھا وہ میرا تھا. تو بے ہوش میں ہو گیا تھا اور پھر مجھے وہ ہسپتال میں لے گئے، پھر بعد میں فیصل آباد بھیجا، وہاں علاج ہوتا رہا. تو بہرحال آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور میں صحت یاب ہونا شروع ہوا. وہ چند مہینوں کے بعد مجھے پھر کام کی توفیق ملنی شروع ہو گئی. تو میں کام کرتا رہا صدر انجمن میں. تو یہ 98 میں الفضل میں، سن 98 کی بات ہے، الفضل میں ایک نظم چھپی. یہ 31 مارچ 1998 کے الفضل کے پرچے میں یہ نظم میں نے پڑھی. عنوان تھا تخریب و تعمیر، اور اس کی وضاحت میں لکھا تھا ساتھ افتتاح جدید بیت المہدی ربوہ کے تاثرات. تو یہ 23 مارچ 1998 تاریخ ساتھ دی ہوئی ہے. اس عنوان کے تحت یہ نظم گویا انہوں نے کہی. تو اس نظم میں وہ کہتے ہیں، دیکھو تصویر کیسی ابھری ہے، تازہ تعمیر کیسی ابھری ہے. مسجد کی جو تعمیر نو ہوئی، دیکھو تصویر کیسی ابھری ہے، تازہ تعمیر کیسی ابھری ہے. جو بھیانک سا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیسی ابھری ہے. گھر خدا کا ہے رحمتوں کے لیے، اس کے فضلوں کی وسعتوں کے لیے. خوبصورت بیوت چیلنج ہیں خوبصورت عبادتوں کے لیے. ایک زندہ شہید دیکھا ہے، میرزا کا مرید دیکھا ہے. اس کو پایا ہے اسلم و صابر، اس کا عزم جدید دیکھا ہے. اور اسلم و صابر کے اوپر سٹار کے ساتھ نیچے پھر حاشیے میں وضاحت کی گئی ہے، برادرم پروفیسر محمد اسلم صابر صاحب، نائب صدر عمومی ربوہ. تو ایک زندہ شہید دیکھا ہے، میرزا کا مرید دیکھا ہے. اس کو پایا ہے اسلم و صابر، اس کا عزم جدید دیکھا ہے. یار کی راہ میں فنا ہو کر، راہ حق میں فدا ہو کر، پھر سے خدمت کو لوٹ آیا ہے، موت سے پنجہ آزما ہو کر. راہ حق میں جو قوم مرتی ہے، ساری دنیا کو زندہ کرتی ہے. یہ نہیں ہیں کہانیاں قصے، یہ ظفر آپ بیتی برتی ہے. تو یہ نظم جب میں نے پڑھی تو مجھ پہ خاصا اثر ہوا اس کا. تو پھر میں نے اس کا جواب بھی ایک بعد میں لکھا. یہ نظم تو 31 مارچ سن 1998 کے پرچے میں آئی. تو میں نے پھر اس کے جواب میں نظم لکھی جو 25 اپریل 1998 کے پرچے میں الفضل میں شائع ہوئی، اور اس کا عنوان ہے جواب آن غزل. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہے. 31 مارچ کو جناب ڈاکٹر راجہ نذیر احمد صاحب ظفر کی نظم زینت الفضل بنی، جس میں بیت المہدی کے ضمن میں اس نالائق کا بھی ذکر تھا. جواباً چند اشعار پیش ہیں. شعر راجہ جی خوب کہتے ہیں، سن کے میرے تو اشک بہتے ہیں. ذکر میرا ہے لفظ ان کے ہیں، مجھ کو زندہ شہید کہتے ہیں. کیا کہوں میں بجز جزاک اللہ،
हुस्न जन्नी इसी को कहते हैं। कहाँ ये आजिज कहाँ मकाम शहीद, ज़मीं पे ये वो फलक पे रहते हैं। बात मेरी नहीं है सब की है, इश्क वाले ही चोट सहते हैं। मोहम्मद असलम साबिर। तो ये नज़म अल फज़ल में शाया हुई, उन्होंने भी पढ़ी। इसके चंद दिन बाद अचानक हमारी मुलाकात हुई जाते जाते रास्ते में। तो बाहें खोल के मुझे अपने पास बुला के बाहों में लेके तो मेरा माथा भी चूमा और कहा कि भाई खूब जवाब दिया है। तो बहरहाल ये तो 1998 की बात है। उसके बाद मैं 2005 तक 2005 तक वज़ारत बैतुल माल में नायब नाज़िर के तौर पे काम करता रहा। और उसके बाद 2005 में फिर, जैसा कि शायद मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमें स्पॉन्सर हुआ कनाडा से। तो मैं और छोटा बेटा भी यहाँ कनाडा आ गए। और फिर 2005 से ही इस वक्त तक जामिया अहमदिया कनाडा में बतौर उस्ताद खिदमत की तौफीक मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।